الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم ونعوذ بهم الأجمعين من يوم اللداوتهم وظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. قریب قریب تشریف لے آئیے تاکہ مجلس کا ماحول ہو جائے. تھوڑی تھوڑی سی زحمت فرمائیں, قریب آ جائیے. ایک صلوات شاندار سے اہل بیت کی ذات پہ بھیجیں. سہروزہ مجلس اعلیٰ بسلسلہ شہادت امیر ممکنات امام مبین مولا المتقین امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام منعقد ہے. اور میں نے اس مسلسل گفتگو کے لیے آپ کے سامنے کلام مجید سے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ کلام الہی کی 78ویں سورہ مبارکہ نبا کی آخری آیت ہے. 40 آیتوں کو مشتمل سورہ نبا اور اس کی بالکل آخری آیت میں کل ترجمہ آپ کے حوالے کیا تھا کہ پروردگار صلوات پڑھیے. آیتوں کے سورہ میں جو کہ کلام مجید کا 78واں سورہ ہے, جس کا آغاز ہی کائنات کے مالک نے ایک سوال سے کیا, اور وہ سوال اللہ بندوں سے نہیں کر رہا بلکہ بندے نبی سے کر رہا ہے. اور اسی سوال کو ایکنالج کرتے ہوئے کائنات کے مالک نے یہ کہا کہ اما یتساءلون, کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ بڑی خبر کے بارے میں جس میں یہ اختلاف رکھتے ہیں. کہہ دیجئے یہ ہرگز نہیں جان سکتے, اور پھر کہہ دیجئے یہ ہرگز نہیں جان سکتے, اور آگے سارا قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ نبا یہاں کے ختم ہوا کہ اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ, ہم یقیناً تمہیں ڈراتے ہیں اس عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے. جس دن انسان یہ دیکھ لے گا مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, کہ اس کے ہاتھوں نے کیا عمل کر کے آگے بھیج رکھا ہے. پھر فرمایا کہ انسان جب یہ دیکھ لے گا اور اس عذاب کا لمحہ قریب آ جائے گا تو کافر انکار کرنے والا, دیکھیں کفر کے بنیادی معنی انکار. ہمارے ہاں یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ جو توحید کا انکار کرتے وہ کافر. کفر کے بنیادی معنی انکار, چونکہ جنہیں ہم کافر کہتے ہیں
وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں، اس لیے ہم انہیں کافر کہتے ہیں۔ لیکن کافر کسی بھی انکار کی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے۔ تھوڑا سا یہیں سے میرے ساتھ جڑ جائیے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ایک ہونے کا انکار کرے، کسی بھی شے کا یہ ضروریات دینی کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کافر انکار کرنے والا۔ تو آج ترجمہ بڑی ذمہ داری صاحب کے حوالے کر رہا ہوں، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، اس دن انکار کرنے والا کہے گا ہائے کاش میں تراب ہوتا۔ ہائے کاش، بولے کہ تو منزل آسان ہو جائے گی، اے کاش میں تراب ہوتا۔ کل عرض کر چکا کہ انکار کرنے والے کو کہنا یہ چاہیے تھا کاش میں مسلم ہوتا، کاش میں مومن ہوتا۔ نہ اسلام کی تمنا ہے نہ ایمان کی۔ اللہ جانے تراب میں اللہ نے ایسا کیا رکھ دیا ہے، نہیں تھکے اور گھبرا کے نہیں سننا، بیدار ہو گئے۔ اللہ جانے تراب میں ایسا کیا راز رکھا ہے کہ قیامت میں انکار کرنے والا ترابی ہونا چاہ رہا ہے۔ کافر یہ کہے گا کاش میں تراب ہوتا۔ کل معنی عرض کر چکا ہوں، حسرت کا لفظ خود قرآن میں ہے، ندامت کا لفظ خود قرآن میں ہے۔ ندامت وہ پشیمانی جو دل میں رہے، حسرت وہ پشیمانی جو زبان پہ آ جائے۔ لئے موقع گزر جانے کے بعد افسوس کرنا جو ٹھیک بھی نہ ہو سکے۔ کافر یہ نہیں کہہ رہا کہ میری حسرت کہ میں تراب ہوتا، میری ندامت کہ میں تراب ہوتا، نہیں، یا لیتنی، وقت نکل گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کوئی وقت تھا جب تک وہ ترابی بن سکتا تھا۔ کوئی وقت تھا جب تک وہ ترابی بن سکتا تھا۔ کل یہ عرض کر چکا کہ تفسیریں یہ کہہ رہی ہیں کہ زعیم مکتب تشیع امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک بار پھر صلوات پڑھ دیجیے۔ حضرت یہ فرما رہے ہیں یقول الکافر یا لیتنی کنت تراب، اس دن کافر کہے گا میں ترابی ہوتا، کیونکہ علی کا لقب ابو تراب ہے۔ تو وہ یہ تمنا کر رہا ہے کاش میں علی والا ہوتا۔ حسرت کا لفظ قرآن میں جس کی دلیل میں آپ کو آیت سنا چکا ہوں کہ اس دن ایک نفس کہے گا ہائے میری حسرت کہ میں نے جنب اللہ کے ساتھ وہ برتاؤ نہ رکھا ہوتا، میں نے جنب اللہ کے معاملے میں کوتاہی نہ کی ہوتی۔ اور آج حسرت کی ایک اور دلیل آپ کے حوالے ہے، اجازت ہے آیت پڑھو؟ اتنے ہی لوگ چاہتے ہیں ایک صلوات پڑھتے ہیں آل محمد کی ذات پہ تاکہ آپ کی آمادگی پیدا ہو۔ والذین لقد خسروا وکذبوا بلقاء اللہ، وہ لوگ خسارے میں ہیں جو لقاء اللہ یعنی اللہ سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں۔ پالنے والے میں نے جملہ کہہ دیا اور حسینی مشن کا یہ مجمع مجھے حیرت سے دیکھ رہا ہے، تو بدن رکھتا ہی نہیں، تو رویت میں آتا ہی نہیں، تو میں نظروں میں سماتا ہی نہیں، تو عقلوں میں آتا ہی نہیں۔ یہ کون ہے جس کی ملاقات کو تیری ملاقات کہا جا رہا ہے؟ یہ کون ہے جس کی ملاقات کو تیری ملاقات کہا جا رہا ہے؟ بہرحال جو بھی ہے مجھے اس سے بحث نہیں کرتی۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ، یہ لوگ خسارے میں ہیں جو رب کی ملاقات کا انکار کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ ان کے پاس الساعۃ، ساعت کہتے ہیں کسی لمحے، اچھا عربی میں گھڑی کو بھی ساعت کہتے ہیں، متعددہ تشریف فرما۔ اور ایسے لوگ جو عرب ریاستوں میں رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آج بھی عرب معاشرے میں گھڑی کو ساعت کہا جاتا ہے، ایک گھنٹے کو بھی ساعت کہا جاتا ہے۔ جملہ یاد دلاؤں،
فما کانت اللہ ساعت و عزاب ولدی الحسن. سنتے رہتے ہیں روزانہ. تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں گے تو گفتگو کا لطف زیادہ آئے گا. فما کانت اللہ ساعت، ایک گھنٹہ گزرا تو حسن آ گئے، پھر ایک گھنٹہ گزرا تو حسین آ گئے. تو ایک گھنٹے کو بھی ساعت کہتے ہیں، ایک لمحے کو بھی ساعت کہتے ہیں. لیکن یہاں لفظ ساعت نہیں ہے، الساعت الف لام کے ساتھ. اتنا ہی فرق ہے جتنا کتاب اور الکتاب میں ہے. کہاں بیٹھے ہیں میرے سننے والے؟ اتنا ہی فرق ہے جتنا کتاب اور الکتاب میں ہے. کیا مطلب؟ میں لکھوں آپ لکھے، کوئی عالم لکھے تو کتاب، وہاں سے اترے تو الکتاب. دل چاہ رہا ہے بولتے رہیں گے تو میں بولتا رہوں گا. اتنا ہی فرق ہے جتنا کتاب اور الکتاب. یعنی جتنی خاص اللہ کی کتاب عام کتاب سے ہے، اتنی ہی یہ گھڑی ہر گھڑی سے خاص ہے. لیکن یہ گھڑی آئے نہیں کیسے؟ لفظ بڑا چھوٹا رکھا ہوا اور یہ لفظ محسوس کرے گا تو گفتگو کا لطف آئے گا. حتی اذا جاءکم الساعۃ بغتۃ. کیسے آئے گی؟ بغتۃ. علماء لغت نے لکھا کہ یہ جو میری آنکھ بند ہو کے کھل رہی ہے، بند ہوئی کھل گئی. جانتے ہیں اس میں کتنا وقت گزر گیا؟ 2 ہین. اب ہین آپ تک کہاں سے پہنچاؤں؟ الانسان پہ پڑھی جو سورہ مبارکہ تھا، الانسان پہ کوئی ہین بھی ایسا نہیں گزرا لم یکن شیئا مذکورا جب اس کا ذکر نہ کیا گیا ہو. الانسان پہ کوئی ایسا لمحہ نہیں گزرا جب اس پہ ذکر نہ کیا گیا. تو ہین ہے اتنا عرصہ جتنے میں آنکھ بند ہوتی ہے، کھلتی ہے ایک اور ہین. اس کا مطلب میرے ایک مرتبہ پلک جھپکنے میں 2 ہین گزر گئے. اس 2 ہین کے عرصے سے بھی اچانک پہلے، یعنی پلک جھپکتے ہی جہاں میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہا، جو چیز اچانک ہو جائے اسے بغتہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ خسارے میں ہیں. توجہ، یہ لوگ خسارے میں ہیں جو خدا سے ملاقات کا انکار کر رہے ہیں، حتیٰ کہ ان کے پاس وہ لمحہ اچانک سے آ جائے. اس کا مطلب نہیں، جملہ تو میں کہہ کے جاؤں گا، اس کا مطلب ہے کہ لوگ انکار کرتے رہیں گے کہ ہم خدا کے روبرو کبھی نہیں ہوں گے، اور کوئی ہوگا جو اچانک روبرو ہو جائے گا. ایک باجوان صلوات پڑھیے نا بلند آواز سے. حتیٰ کہ وہ کھڑی ان پر اچانک وارد ہو جائے اور وہ لوگ کہیں یا حسرتنا. یہی تک تو آپ کو لانا تھا. ہائے ہماری حسرت، ما فرطنا فیہا، جو کوتاہی ہم اس گھڑی کے ساتھ کرتے رہے ہیں. کون سی گھڑی؟ الساعۃ، ہر آنے والی گھڑی نہیں، کوئی خاص گھڑی جو اچانک آ جائے گی. اور اچانک تبھی آ سکتی ہے جب لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں اور یہ نہ جانتے ہوں کہ کب آئے گی. میں اور آپ قیامت تک سر جوڑے بیٹھے رہے، ہمیں کیا خبر قرآن کیا کہتا. سائل نے قرآن کے بارے سے پوچھا وہ کون سی گھڑی ہے کہ جو اچانک آ جائے گی. پلٹ کے کہنے لگے جب صدیوں کے بعد لوگ مہدی کی آمد سے مایوس ہو جائیں گے، وہ اچانک آ جائے گا. اس صلوات پہ گفتگو آگے بڑھے گی نہیں.
حسرت جس میں ایسی ندامت ہو جو اظہار ہو جائے، لیکن لے گھڑی گزرنے کے بعد کا افسوس اس وقت جب ساتھ آ جائے گی اور لوگ ملاقات کے منکر ہوں گے تو ایک شخص ہوگا جو تلوار نکال کے اتنے قتل کرے گا. مجھے نہیں پتا آپ پہ روزے کی تھکن نہیں ہے، کوئی اور بات ہے، مگر میں تو جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. پڑھو. جب ہمارا باروا آ جائے گا اور اچانک ان پہ گھڑی آ پڑے گی اور تلوار نکالے گا تو اس وقت لوگ پلٹ پلٹ کے کہیں گے ہمیں دنیا میں جانے کی ذرا سی مہلت مل جائے، کاش ہم پہلے علی کی ولایت کا اقرار کر لیتے. لیکن لیت وہ موقع ہے کہ جب موقع ہاتھ سے نکل جائے گا اب تم اپنے آپ کو ترابی کہتے رہو، مہدی تمہیں ترابی نہیں مانے گا. خدا جانے جو ذکر امامہ پہ زمانہ پہ بھی نہ بولے، وہ بولتا کیا ہوا ہے؟ مہدی کے آنے کے بعد ولایت علی میں معافی نہیں ہے. پھر کہتے رہیے گا یہاں مانی تھی یہاں نہیں مانی، یہاں تک ماننی تھی، وہ بتائے گا. میں آپ کے چہروں کی زیارت کر لوں تاکہ جملہ تو سن لیجئے، اب بھی زیارت کر لوں اور جملہ کہنے کے بعد کھلنے کے بعد پھر زیارت کروں گا. جملہ سنیے، وہ آگے بتائے گا ہم نے بتایا تھا کہ کہاں تک ماننی اور کہاں تک نہیں ماننی. یہ تمہارا سوال بالکل بنی اسرائیل کے سوال کی طرح ہے جو انہوں نے موسیٰ کی گائے کے بارے میں کیا تھا. جنہیں یاد آ گیا انہیں یاد آ گیا، جنہیں نہیں یاد آیا وہ ایک جملے میں سن لیجئے. اللہ نے بس گائے مانگی تھی، وہ جا کے کہنے لگے کس رنگ کی ہو، کس عمر کی ہو، کتنا وزن ہو، تو وہ اپنے سوالوں میں الجھتے چلے گئے. مولا کہہ رہے ولایت کے لیے سوال کرنا کہ کہاں آئے کہاں نہ آئے، یہ بنی اسرائیل والا سوال ہے. تم پوچھتے رہو گے الجھتے رہو گے. جملہ سے آہستہ سے کہہ کے گزر جاؤں اگر آپ آمادہ ہیں. تم پوچھتے رہو ولایت کی حد یہ ہے یہ ہے یہ ہے، اس سے ڈرو کہ کہیں مہدی آگے حد نہ پوچھ لے. حتیٰ کہ ان پہ تو حسرت رہ جائے گی، کاش ہم دنیا میں واپس جا سکتے ہیں. کافر کہے گا کاش میں ترابی ہوتا. کل یہ عرض کیا تھا اور جہاں جس مرحلے فکر پہ تقریر رک گئی تھی، ہر بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. جنہیں یاد ہے وہ میرا ساتھ دیتے رہے. ہر بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. یہ حدیث علماء تشیع نے بھی لکھی، علماء اہل سنت نے بھی لکھی. شیخ محی الدین ابن عربی جیسے جید عالم انہوں نے لکھا کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. ہمارے شیخ عباس مومی نے بھی لکھا کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. اور کل یہ بتا چکا کہ آپ کے علماء نے صراحتاً رد کی ہے یہ بات کہ خاک میں بیٹھنے کی وجہ سے علی کو ابو تراب کہتے ہیں، ہرگز نہیں. اور یہ غیروں کی روایت ہے چونکہ علی مٹی پہ بیٹھے ہوئے تھے تو علی ابو تراب ہے. نہیں، ابن عباس سے پوچھا گیا تھا، کل عرض کر چکا ہوں کہ علی کو ابو تراب کیوں کہا جاتا ہے. قال ان صاحبہ، کیونکہ علی مٹی اور زمین کے مالک ہیں، اور زمین اگر ٹکی اور رکی ہوئی ہے اور حالت سکونت میں ہے تو یہ علی یا علی جیسے کسی کے وجود کی وجہ سے. اس کا مطلب ہے قیامت تک اگر زمین باقی رہنی ہے تو یا علی ہونا چاہیے یا کوئی علی جیسا ہونا چاہیے. زمین ولد علی، علی زمین کے بابا. تو ہر بیٹے میں کوئی نہ کوئی راز تو ہوتا ہے.
تلاش کرتے رہیے، میں زیادہ دیر زحمت نہیں دوں گا، ایک راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ میثم تمار راوی ہے، جانتے ہیں نا میثم؟ علی کا صاحب سر صحابی، چاہنے والا نہیں، رازدار۔ نہیں شاید میں بات پہنچا ہی نہیں سکا۔ کس کا رازدار؟ جو خود اللہ کا رازدار ہے۔ علی کا لقب ہے سر اللہ یا نہیں؟ تو جنہوں نے سنا ہوا وہ میرے ساتھ ہو جائے، جو خود اللہ کا راز ہے۔ میثم تمار اس کے رازدار۔ تمار کیوں کہتے ہیں؟ تمر عربی میں کہتے ہیں کھجور، چونکہ جناب میثم پہلے کھجوریں اور بعد میں خربوزے بیچا کرتے تھے۔ پہلے کھجوریں بیچا کرتے تھے، بعد میں ایک عام چھوڑ کے خربوزے بیچنا شروع کر دیے۔ اگر میثم کے فضائل میں جملہ کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کیجیے گا، اگر میثم کے فضائل میں کوئی ایک روایت نہ بھی ہوتی تو بس یہ روایت کافی ہے کہ جب علی کو میثم سے کچھ کام ہوتا تو علی میثم کو کام سے بھیج کے خود میثم کی دکان پر بیٹھ جاتے تھے۔ پتہ نہیں کیا سن رہے ہیں آپ؟ پیغام پہنچ رہا ہے آخر تک؟ ہاتھ اٹھاتے رہیے گا تاکہ پتہ چلتا رہے ہم سفر ہے۔ خود میثم کی دکان پہ۔ اچھا نعوذ باللہ علی کوئی پیشہ ور دکاندار تو ہے نا؟ میثم کو جب درہم و دینار دیے جاتے ہیں، میثم ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں سکہ کھوٹا ہے یا کھرا ہے۔ جملہ کہہ دوں آہستہ سے، علی والے کھوٹے سکوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ جن کے لیے تھا میرا جملہ، علی والے کھوٹے سکوں کو اچھی طرح پہچانتے ہیں۔ تو ظاہر ہے میثم دکاندار ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں، ایسے گلے میں ڈالتے ہیں، ہاتھ سے تول کے دیتے ہیں۔ اب علی دکاندار تو ہے نہیں نعوذ باللہ، میثم کو کام سے بھیجا، میثم کی جگہ میثم کی دکان میں کھجوریں بیچ رہا ہے۔ تو طریقہ یہ تھا، طریقہ محفوظ کیجیے گا۔ علامہ مجلسی نے لکھا کہ اگر کوئی شہزادہ مثال کے طور پہ یا علی 2 درہم کی کھجوریں چاہیے، کہا پیسے گلے میں ڈال لو، کھجوریں تول لو۔ اور نہیں فرما رہا ہے، پیسے گلے میں ڈال دو، کھجوریں تول لو۔ ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، کچھ منافق بھی دیکھ رہے تھے۔ اب جو کہنے لگے بھی چلو علی کو لوٹتے ہیں، آج درہم دیں گے کھوٹے، کھجوریں تو لیں گے زیادہ۔ علی نے درہم بھی نہیں دیکھنا، کھجوریں بھی نہیں تول لی، پہنچے تو کھوٹے سکے لے کر، میں لفظ بدل کے کہتا ہوں جب تک نہیں بولا شاید اب بولے، 2 کھوٹے سکے اب یہ انہی جملوں سے پتہ چلتا ہے کون بیدار ہے اور کون ہے۔ 2 کھوٹے سکے لے کے پہنچے، یا علی کھجوریں ایسے گلے میں ڈال دو، تول لو، ایسے گلے میں ڈالے، کھوٹے سکے لیے، زیادہ کھجوریں تولی، گھر لے کے آئے بڑے خوش خوش، آج تو ہم نے علی کو لوٹ لیا۔ جیسے ہی کھجور چیری اندر سے کیڑے گلگلانے لگے۔ توجہ ہو جائے یہاں سے وہاں تک ایک مومن کی، لے کے دکان پہ واپس آئے، یا علی یہ کیسی کھجوریں دی ہیں؟ علی کا جملہ آپ کے حوالے، مسکرا کے کہنے لگے جیسے درہم تھے ویسی کھجوریں ہیں۔ جیسے درہم تھے ویسی کھجوریں۔ تو یہ میثم کی دکان ہے۔ کون؟ قیامت میں اعلان کیا جائے، توجہ رکھیے گا، قیامت میں اعلان کیا جائے این حواری محمد، اللہ کے نبی کے حواری کہاں ہیں؟ 3 لوگ کھڑے ہوں گے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا سلمان کھڑے ہوں گے، ثم ابو ذر، جناب ابو ذر کھڑے ہوں گے، مقداد بن الاسود الکندی،
جناب مقداد کھڑے ہوں. مقداد کے بارے میں حدیثوں میں یہ لفظ موجود ہے کہ مقداد کی مثال اصحاب رسول میں وہی ہے جو قرآن میں الف کی ہے. شرح نہیں کروں گا، سوچتے رہیے گا اور علماء سے پوچھتے رہیے گا، وہی مثال ہے جو قرآن میں الف کی ہے. پھر آواز آئے گی علی کے حواری کہاں؟ فقام عمیر بن الحمق کھڑا ہوگا. فقام عمار بن یاسر، عمار یاسر کھڑے ہوں گے، قمبر کھڑے ہوں گے، میثم تمار کھڑے ہوں گے. علی کے لیے بڑی ذمہ داری سے لوگ لگا ہوں، علی کے لیے میثم کا رتبہ وہی ہے جو سلمان کا مصطفیٰ کے لیے ہے. مجھے نہیں پتا کہ آپ گھبرا کے سن کیوں رہے، مگر میں جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جو لوگ کبھی عمرے پہ گئے یا حج پہ گئے وہ میری تائید کر سکتے ہیں، اور جو نہیں گئے مولا ذکر کے طویل ہم سب کو اس سعادت سے مشرف فرمائے. آج بھی وہ باغ موجود ہے، جنہوں نے دیکھا وہ بھائی دیکھے موجود ہے، جس یہودیہ کے باغ سے سرکار دو عالم نے قیمت دے کے سلمان کو آزاد کرایا تھا، خریدا آزاد کر دیا. اسی طرح جیسے سلمان کو مصطفیٰ نے آزاد کرایا ہے، میثم کو علی نے آزاد کرایا. سلمان کو رسول نے علم سکھایا، میثم کو علی نے علم سکھایا. رسول کے بعد سلمان علی سے پڑھتے رہے. بیداروں کے جملہ سن لیجئے، علی کے بعد میثم حسنین سے پڑھتے رہے. حتیٰ عالم یہ ہے کہ علی نے علم منایا اور بلایا میثم کو دیا. کئی شاگرد مولا علی کے جن میں ایک رشید حجری، جنہیں آپ رشید حجری کہتے ہیں، اصل نام ان کا رشید ہے، لفظ رشید، رشید حجری، انہیں مولا رشید البلایا کہا کرتے ہیں. آنے والی بلاؤں کا علم رکھنے والا، جن کے خادم آنے والے وقت کو جانتے ہوں. بہت آسانی سے سننا ہے. وہ خود کیا ایسا لائق شاگرد. دیکھیے شاگرد اور بھی حضرت عبداللہ بن عباس، شیعہ سنی کتابیں یہ کہتی ہیں کہ علی کے پاس تفسیر قرآن کے لیے آ کے بیٹھے، مغرب کی نماز کے بعد بیٹھے تھے. فجر کا وقت آیا، جب باہر نکلے تو کسی نے پوچھا کتنی تفسیر سنی؟ کہا بسم اللہ کی بے کے نقطے کی تفسیر. بسم اللہ کے بے کے نقطے کی تفسیر. لقب کیا ہے؟ حبر الامہ، امت کا عالم. حضرت عبداللہ بن عباس کا یہ قول ہے کہ اگر میرے اونٹ کی رسی بھی کھو جائے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہاں ہے. میں ایسی باتیں بھی سنا کیجئے کبھی کبھی، میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہاں. مقداد رسول کا صاحب، میثم علی کے صاحب، بعد رسول میثم دروازے ام المومنین جناب ام سلمہ پہ آئے تو ایک مرتبہ کنیز نے آگے پوچھا کون ہے؟ کہ جاؤ بتاؤ میثم آیا. میثم بن یحییٰ التمار. ام المومنین نے عطر اٹھا کے خادمہ کو دیا اور کہا میثم کی داڑھی پہ لگا کے کہنا تو علی کا لائق شاگرد ہے، ام المومنین نے سلام کہا ہے. تو علی کا لائق شاگرد ہے، ام المومنین نے بولیں گے تو بات بنے گی، سلام کہا. ایسے میں عبداللہ بن عباس آ گئے. اب کیا کہہ رہے تھے عبداللہ بن عباس؟ میرے اونٹ کی رسی کھو جائے میں قرآن سے پوچھتا ہوں. میثم پلٹے اور پلٹ کے کہنے لگے سل ما شئت فی تفسیر القرآن. اے عبداللہ بن عباس، تفسیر قرآن میں اگر کوئی مشکل ہو رہی ہو تو میں سمجھاؤں. جسے فضائل سننے آتے ہیں وہ چہرہ ٹھیک رکھے اور میری طرح متوجہ ہو جائے. جس کی رسی کھو جائے اور وہ قرآن سے پوچھے. اس سے میثم کہہ رہا کچھ پوچھنا ہو قرآن کی تفسیر کے معاملے میں مجھ سے پوچھو. وجہ میں نے قرآن کی تنزیل علی کو سنائی تھی، علی نے مجھے سارے قرآن کی تعویل سنائی ہے. تنزیل یعنی آسان کر دو جوان دوستوں کے لیے، ان لوگوں سے معذرت کر کے جیسا نازل ہوا ہے اسے تنزیل کہتے ہیں.
کے باطنی معنی ہیں اسے تعویل کہتے ہیں. میسم کہہ رہے ہیں میں نے تنزیل سنائی، علی نے مجھے تعویل سنا. کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لو. ہکا بکا شکا سر سے پاؤں تک میسم کو دیکھ رہا ہے. اچھا میسم تم ہمیں تفسیر بتاؤ. کہ میں اگر تمہیں آنے والا ایک واقعہ بتاؤں، فضائل پڑھو، فضائل ہی کے رخ سے سن لیا کہ کبھی تم مجھے لکڑی کی سلیب پہ سوار دیکھو اور میں علی کے راز بتا رہا ہوں جو علی نے مجھے بتائے ہیں، تو کیا اس وقت مجھ سے تفسیر پوچھو گے؟ جتنے آپ حیران ہیں نا عبداللہ بن عباس اس سے زیادہ تھے. پلٹ کے کہنے لگے ہوئے میسم کہانت کرنے لگے ہو، پیشگوئیاں بتانے لگے ہو. میسم مسکرائے اور مسکرا کے چل دیے. علی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ایسے میں صرف ایک لفظ کے لیے ساری محنت اور یہ ساری روایت آپ کو سنا رہا ہوں. علی کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں تو ایک چھوٹی سی کوپل پھوٹی ہوئی ہے. جب پہنچ گئے یقیناً قابل تحسین ہے. چھوٹی سی دو روایتیں، ایک کھجور کا درخت ہے، ایک بیری کا درخت ہے. دونوں میں سے جو آپ کو پڑھو، چھوٹی سی کوپل پھوٹی ہوئی. علی گزرے تو ٹھنڈی سانس لیے. میسم نے گھبرا کے پوچھا مولا یہ ٹھنڈی سانس کیوں لی؟ کہ میسم ایک دن کسی کھجور کی لکڑی سے تجھے پھانسی پہ لٹکایا جائے گا. جملہ سنیے میسم کا یہی درس عقیدہ ہے. ہاتھ باندھ کے کہنے لگے اچھا مولا پہ سلامتی دینی میں آپ کی ولایت پہ تو باقی رہوں گا، میں آپ کی ولایت پہ تو باقی رہوں گا. کہاں میسم باقی رہو گے؟ کہا مولا پھر ایک بار کیوں 1000 بار پھانسی چڑھایا جائے. بالکل آپ کے مزاج پہ آگے بڑھا، پھر 1000 بار پھانسی چڑھایا جائے. سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگا اگر تیرا یہ عقیدہ ہے انت معی فی درجتی، جنت میں تو میرے درجے میں ہوگا. جنت میں تو میرے درجے میں ہوگا. اس دن سے اللہ جانے کہاں سے پانی بھر کے لاتے، کھجور کو دیا کرتے اور ایک جملہ کہتے وَزَيْتُ لَكَ وَوَزَعْتَ لِي. جملہ محفوظ کیجئے گا، جملے کی قدر کیجئے گا. میں جوان ہو رہا ہوں تیرے لیے، تو جوان ہو رہا ہے میرے لیے. میں جوان ہو رہا ہوں تیرے لیے، تو جوان ہو رہا ہے میرے لیے. علم منایا اور بلایا سکھا دیا. پیڑ اگتا گیا. اگر کوئی بچہ بھی قریب آ جاتا تو ہٹ جاؤ، اسے خراب نہ کرنا. تمہیں نہیں پتا یہ میری معراج ولایت کا زینہ ہے. خدا جانے میں کن میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ میری معراج ولایت کا زینہ. بڑا ہوا تو علی نے جملہ کہا. علی نے اپنی پاکیزہ زبان سے نہ کہا ہوتا تو میں بھی نہ کہتا. میسم بنو امیہ کا ایک بد نسب بیٹا، بہت آہستہ سے بے شمار کہا ہے. میرے بیت علیہ السلام کے دشمنوں پر لعنت، سلیمان ابن ملجم پر لعنت، نعرہ حیدری، میسم بنو امیہ کا ایک بد نسب بیٹا. اگر علی کے لفظ میں ہوتے میں کبھی نہ کہتا تجھے اس پہ پھانسی دے. پیڑ اگتا گیا. ایک دن ابن زیاد کا قافلہ وہاں سے گزرا. اس کے پرچم کا جو پھریرا تھا وہ اس کے کانٹوں میں اٹکا اور کانٹے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ بیری کا درخت ہے. کھجور میں کانٹے نہیں ہوتے. حضور تشریف فرمائے کھجور میں کانٹے نہیں ہوتے، بیری میں کانٹے ہوتے ہیں. جانتے ہیں بیری کے درخت کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سدرہ. مجھے نہیں پتا کسے یاد ہے کسے نہیں یاد. بیری کے درخت کو سدرہ کہتے ہیں. اور میسم کہہ رہے ہیں میری معراج کا آغاز یہاں سے ہوگا. جن کے خالے یاد دلاؤں جبرائیل سدرہ پہ رک جاتے ہیں، علی کے خادم سدرہ سے شروع ہوتے ہیں. مجھے جو پیغام دینا تھا میں نے دے دیا.
شکر گزار ہوں ان کا جو میری تعلیم میں سر گیا پروردگار آپ کو سلامت ہے. علی کے خادم سے طرح سے شروع ہوتے ہیں کہ یہ میری ولایت کا زینہ، میری معراج ولایت کا زینہ. پھنسا جیسے پھنسا کہنے لگا بد شگونی ہے، یہ کاٹو یہ درخت. ابھی درخت جوان ہوا تھا تو جناب میثم نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جیسے یہ درخت جوان ہو جائے تو تم لوہار سے ایک لوہے کی کیل بنوا لینا. لوہار سے لوہے کی کیل بنوانا اور اس میں کچھ لکھوانا. آپ انگوٹھیوں پہ لکھواتے ہیں نا، اسے کہتے ہیں کندھا کرانا، تو اس پہ کندھا کرا لینا. کیا؟ میثم بن یحییٰ الطمار، یعنی میثم نے اپنا نام لکھوایا اور کہا جاؤ جب وہ درخت کٹ جائے تو ان میں سے کچھ پھٹے کٹیں گے، الگ الگ لکڑی کے تختے کٹیں گے، کسی بھی ایک تختے میں ٹھوک دینا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، جملے کی قدر کیجئے گا. میثم کا بیٹا کہتا ہے اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب میرے بابا کو سلیب پہ چڑھایا گیا میں نے جا کے دیکھا وہی تختہ تھا جس پہ میں نے کیل لگائی تھی. یہی علی والے ہوتے ہیں، وہی تختہ تھا جس پہ میں نے کیل لگائی تھی. اعلان ہو گیا، درخت کٹا. رئیس تھا حضرت میثم کے قوم کا. آتے جاتے میثم کہتے تھے تجھے وہ وقت کیسا لگتا ہے جب تو مجھے پکڑ کے ابن زیاد کے دربار میں لے جائے گا؟ کہنے لگا میثم میں ہرگز ایسا نہیں کروں. ابن زیاد گھر گھر آیا. ابن زیاد ممبر پر اور اس نے ایک جملہ کہا. 35 منٹ کے بعد، اتنی تمہید کے بعد جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. جب بہت سے شیعوں کو قتل کیا اور گرفتار کیا تو کہنے لگا آج کسی بڑے ترابی کو قتل کرنے کا جی چاہ رہا ہے. ضائع ہو گیا ہے میرا جملہ. دو دن سے ترابی پہ گفتگو ہے. آج کسی بڑے ترابی کو قتل کرنے کا دل چاہ رہا ہے. بلایا میثم. سامنے میثم ایسے جیسے میثم قیدی نہ ہو، ابن زیاد قیدی. آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. کیوں گرفتار کرایا؟ کنتا شیعہ تو ابو تراب، تو ابو تراب کا شیعہ. نام ہے ابو تراب کا شیعہ کا. بیزاری کرو علی سے. آپ کے حوالے جیسے دل چاہے سنیے، تقریر ختم ہو رہی ہے. بیزاری کر علی سے. کہا کرتا ہوں مگر تیرے امیر سے. بیزاری کر علی سے. کہا کرتا ہوں تیرے امیر سے. کہا پھر کہہ رہا ہوں بیزاری کر علی سے. کہا بیزاری کرتا ہوں تیرے باپ سے. پھر کہتا ہے آخری بار کہہ رہا ہوں بیزاری کر علی سے. کہا تیرے پورے خاندان سے. تیرے پورے خاندان سے. کہا قتل کر دوں گا. کیا کہا لگایا میثم نے. مجھے اچھا بتا کیسے قتل ہونا پسند کرے گا؟ خدا کی قسم میثم کے ایک جملے میں پورے اصول دین بند ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہو تو سناؤ. ایسی صلوات پڑھیے کہ پتہ چلے آپ سننے آئے ہیں. جیسے تو ہونا چاہتا ہے. نہیں بات سمجھے، بات نہیں سمجھے. جیسے تو ہونا چاہتا ہے. ابن زیاد کا میثم کیا مطلب؟ کہ جیسے آج تو مجھے مارے گا، مہدی کے آنے کے بعد میں تجھے ماروں گا.
کا کچھ تو بتایا ہوگا تیرے مولا نے. میرے سچے امام نے کہا تھا تو میرے ہاتھ پاؤں کاٹے گا, میرے منہ میں لگام چڑھائے گا اور میری زبان کاٹ دے گا. اچھا جا ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, زبان نہیں کاٹوں گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, میری ہزار بجائے تیرے امام کے قول کو جھوٹا ثابت کروں گا. میسم پھر مسکرا کے کہنے لگا اگر تو یہ کہتا کہ کل سے چاند دن کو نکلے گا, سورج رات کو نکلے گا, مشرق مغرب میں چلی جائے گی, مشرق میں مشرق مغرب میں, تو اگر یہ کہے کہ کل سے مرد بچے جننا شروع کر دیں گے, یہ بھی میں مان لیتا. علی کا قول جھوٹا یہ نہیں مانتا. علامہ محمد حسین مظفر انہوں نے کتاب لکھی ہے جناب میسم میں, اور شعر سننے والے کالمی صاحب تشریف فرمائے, شعر پڑھنے والے, مرثیہ پڑھنے والے, ایک ترکیب ہے اردو زبان کی جو آپ کے حوالے کر رہا ہے, اور جو لفظ کا لطف لے سکتے ہیں وہ لے لیں. انہوں نے کتاب کا نام رکھا ہے میسم تمار سردار سردار. سردار سردار, ایسا سردار جو دار پر ہے. پتہ چلا ان کے محبت میں کٹ بھی جاؤ تو سرداری ملتی ہے. میسم بات بولی تو نہیں نا, میسم صلیب پر ہے, ہاتھ پاؤں کٹ چکے ہیں. وہی سے اعلان کیا ایھا الناس, لوگوں آؤ جو علی کے علم کے چھپے ہوئے خزانوں میں سے کچھ لینا چاہے میں سنا رہا ہوں. جو علی کے علم کے خزانوں میں سے کچھ چھپے ہوئے ندینے لینا چاہے میں سنا رہا ہوں. راز بیان کرنی شروع کر دی. لوگوں نے آ کے بتایا وہ تو وہاں علم کے دریا بہا رہا ہے. اگر ایسے ہی چلتا رہا توجہ رکھیے گا, ایسے ہی چلتا رہا تیرا تخت الٹ جائے گا. جاؤ لگام چڑھا دو. کیا کہہ رہا تھا, ہاتھ پاؤں کاٹوں گا, لجام نہیں چڑھاؤں گا, جاؤ لگام چڑھا دو. اب اشارے میں بات کر کے گزروں گا, اور اشارہ یقیناً صاحب اشارہ ہی سمجھتے ہیں. آپ کی نظر جیسے ہی لگام چڑھی, مسکرا کے میسم نے کہا کیا ہوا, لکنت زدہ لفظ ہی نکلیں گے نا. جو اللہ بلال کی شین کو سین بنا دیتا ہے, اللہ اکبر, آپ سلام اللہ جملہ سنیے, جو اللہ بلال کی شین کو سین بنا دیتا ہے وہ میرے لکنت زدہ لفظوں کو بھی مومنوں کے دل میں پہنچا دے گا. حدیث سنانی شروع. 19 ذی الحج کو صلیب پہ چڑھایا ہے اور 22 ذی الحج کو شہادت ہے. 19, 20, 21 3 دن صلیب پہ میسم رہے اور 3 دن علی کے فضائل سناتے رہے. فضائل پڑھا. پہلے دن آئے جو علم مکنون سننا چاہے میرے پاس آئے. دوسرے دن جو علم مکنون سننا چاہے میرے پاس آئے. 21ویں دن مجھے نہیں پتا, شاید یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہتا اگر ایک ملعون آ کے اپنے ساتھ سے نہیں کہتا بھائی جلدی چل, میسم نے تیرا شجرہ سنا کے برہنہ کرنا شروع کر دیا. بھائی جلدی چل میسم, درخت پہ تیرا شجرہ سنا رہا ہے. گھبرا کے اپنے ساتھ کہنے لگا جاؤ جلدی خنجر لے کے جاؤ, زبان کاٹو, بول ہی نہ پائے. کیا کہا تھا علی نے, تیری زبان کاٹی جائے گی, جلدی جاؤ زبان کاٹے. جیسے ہی خنجر آتے دیکھا, جیسے ہی خنجر آتے دیکھا, اب یہاں سے وہاں سب بیداروں کے جملہ سنے. خنجر کو دیکھ کے کیا کہا, مار کے کہنے لگا جاؤ کہہ دینا اس بدر نسب سے تجھ جیسا علی کے قول کو جھوٹا کرے گا. جیسا علی کے قول کو جھوٹا کرے گا. یہ ساری تمہید صرف ایک جملے کے لیے سنائی, وہ جملہ سنی. کہاں سے گفتگو مڑ گئی تھی,
اندھیری رات ہے، میثم علی کے ساتھ یہ سارا تعارف ایک چیز کے لیے کرایا ہے کہ بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. جن کے ذہنوں میں تمہید محفوظ ہے نتیجے تک آ گئے. صاحب مزار الکبیر علامہ مشہدی نے بھی اس روایت کو لکھا اور خود بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے 3 مقامات میں جلد نمبر 97 جلد نمبر 42 اور جلد نمبر 40 3 جگہ لکھا. رات کا پہر ہے، مسجد کوفہ فضائل پڑھ رہا ہے، اندھیری رات ہے، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. ایسے میں نماز مکمل کر کے مناجات پڑھ کے آدھی رات کو علی باہر نکلا. توجہ، میثم کہتا ہے لیلۃ مدہمۃ، اتنی اندھیری رات تھی کہ دور سے جاتا وہ شخص نظر تو آتا ہے، یہ نہیں پتہ چلتا جان کون رہا. اور میرے محلہ کے دشمن بہت تھے، میں محلہ کے پیچھے پیچھے چلا. جیسے ہی میرے قدموں کی چاپ علی کو آئی، علی پلٹے نہیں، وہیں سے آواز دے کر لما تعقبنی یا میثم، میثم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ بیدار رہیے گا، میثم میرا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہ مولا آپ کی حفاظت کے لیے. مسکرا کے کہنے لگے زمین والوں سے بچاؤ گے یا آسمان والوں سے؟ اسے علی کہتے ہیں، زمین والوں سے بچا لے گا یا آسمان والوں سے؟ کہ مولا بس میرا دل نہیں مانتا، میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دے سکتا. کہ اچھا ساتھ آ جاؤ. ایک مقام تک آئے، خرج الی الصحراء، علی ایک صحرا میں آ گئے. بالکل تازہ تر روایت آپ کے حوالے کر رہا ہوں. علی صحرا میں نکلے، خط خطت، میثم کو کھڑا کیا، ایک دائرہ بنایا مفت مبارک سے. کہ میثم خبردار، اس دائرے سے باہر نہیں آنا. علی آگے چلا. میثم کہتا ہے میرے دل میں اضطراب ہونے لگا، اگر علی کو خروش بھی آ گئی تو میں اللہ کو، اس کے رسول کو اور مومنین کو کیا منہ دکھاؤں گا. کہتا مجھ سے رہا نہیں گیا، میں مسجد سے قریب ہو رہا ہوں، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں نکل پڑا. دائرے سے باہر آیا، جیسے ہی میرے قدموں کی آٹ آئی علی پلٹے. میں نے دیکھا حفر حفیرۃ، علی نے ایک گڑھا کھودا ہوا اور کمر تک اس کنویں نما گڑھے میں جھکے ہوئے ہیں. وَهُوَ يُخَاطِبُ الْبِئْرَ وَالْبِئْرُ تُخَاطِبُهُ، علی کنویں سے بات کر رہے ہیں، کنواں علی سے گفتگو کر رہا ہے. علی وہ سے بات کر رہے ہیں، کنواں آپ بولیں گے تو منزل آسان ہو جائے. کنواں علی سے باتیں کر رہا ہے. جیسے میری قدموں کی آٹھ سنی علی پلٹے. لگے میثم ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا اور دائرے سے باہر نہ آنا. پلٹ کے کہنے لگے حکمت اولی کی نیت سے نہیں آیا، محبت میں آیا ہوں. جلال آ گیا علی کے چہرے پہ کہ حکمت اولی میں آئے ہوتے تو یہ سر اب تک گردن پہ ہوتا. آپ کیوں گھبرا گئے؟ آپ تو محبت کرنے والے ہیں. مولا محبت میں آیا ہوں کہ میں جانتا ہوں. کہ مولا اچھا اب تو آ گیا ہوں. یہ کنویں میں منہ ڈال کے کیا کہہ رہے تھے؟ کہ میثم یہ راز ہے جو میں زمین کے سینے میں دفنا رہا تھا. میں نے تو جملہ کہہ دیا، تقریر ختم ہو گئی اور میرا مجمع اللہ جانے کہاں چلا گیا ہے. ہر بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. ہاں جو بیدار ہے اب بھی وہ میرے ساتھ ہو جائے. ہر بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے. علی نے بدی 3 شعر کہے، ان کا ترجمہ آپ کے حوالے کر رہا. کہ میثم میرے سینے میں ایسے راز اللہ نے رکھے ہیں، جب میرا سینہ تنگ ہو جاتا ہے حفر حفیرۃ، میں گڑھا کھودتا ہوں، راز کہہ دیتا ہوں، گڑھا بند کر دیتا ہوں. میثم یاد رکھ، پوری روح زمین پہ جو اگ رہا ہے یہ سارا رزق میرے کہے ہوئے راز کا نتیجہ ہے.
وہ علی کے ایک راز کا اثر ہے۔ یہ ابو تراب ہے جو زمین کے ہر کونے کو جانتا ہے، مگر جو آج صبح قیامت گزری ہے، اسی تراب پہ ابو تراب کا لہو گر رہا ہے۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ وہ وقت آ گیا ہے کہ تراب پہ ابو تراب سے چلا نہیں جاتا۔ 18 بیٹے کلیم کے سہارے سے گھر لائے ہیں۔ جی کھول کے پرسہ دینا ہوگا۔ میری ماں و بہنوں میں ایک بیٹی آئی ہوئی ہے جو شام سے چل کے اپنے بابا کا پرسہ لینے آئی ہے۔ ایک اور بیوی بھی ہے جو پہلے بھی عزا خانوں میں آتی رہی ہے، مگر پہلے وہ رومال پھیلا کے بس اتنا کہتی تھی ہے کوئی میرے بچے پر رونے والا۔ آج وہ بیوی بھی علی کا پرسہ لینے آئی ہے۔ مجھے نہیں پتا کس مومن کے دائیں کس کے بائیں میرے زمانے کا امام گریبان چاک کی اپنے دادا پہ آنسو بہا رہا ہے، مگر عزاداروں ہاں میں نے اتنے جملے مقاتل میں ضرور پڑھے کہ جب کلیم کو لے کے چلے تو ہر تھوڑی دیر بعد علی پوچھتے تھے حسن گھر کتنی دور رہ گیا۔ عزاداروں وہ مقام آیا جہاں امام حسن نے کہا بابا گھر کی دیواریں نظر آ رہی ہیں۔ علی نے پلٹ کے کہا میرے چاہنے والوں سے کہو اپنے اپنے گھر چلے جائیں۔ کہا بابا یہ آپ کی محبت میں آئے ہیں۔ ایک مرتبہ علی کے چاہنے والے تڑپنے لگے مولا مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، ہم آپ کو تنہا نہ چھوڑیں گے۔ کہا ہم تمہیں حکم دیتے ہیں چلے جاؤ۔ امام حسن نے وجہ پوچھی بابا یہ چاہنے والے تو محبت میں آئے تھے۔ کہا حسن زینب نے مجھے گھر سے پیروں پہ جاتے دیکھا۔ وہ ماتم کرے جس کے ہاتھ آزاد ہیں۔ میں دعا دے سکتا ہوں جو آنکھ کس غم میں روتی ہے کس خدا کسی غم میں نہ رولا۔ پروردگار ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ بنائے۔ عزاداروں ایک مرتبہ رو کے کہا میری زینب نے مجھے قدموں پہ جاتے دیکھا ہے، اب جب زینب مجھے سہارے سے آتا دیکھے گی میری زینب سے دیکھا نہیں جائے گا۔ حسن میں نہیں چاہتا میری زینب کے رونے کی آواز کسی نامحرم کے کانوں میں جائے۔ میں کہوں گا مولا آج تو یہ چاہنے والے ہیں، ارے کل شرابی کا دربار اجرکم اللہ ہوگا۔ لو عزاداروں دروازہ کھلا، بی بی نے اعلان سن لیا تھا، یہاں علی کو بستر پہ لٹایا گیا، زینب نے خود کو باپ کے سینے پہ گرا دیا۔ میں کہوں گا بی بی زخمی باپ ہے، تڑپ کے سینے پہ گرا دیا خود کو، مگر باپ کا سینہ تو ہے۔ ایک بیٹی ایسی بھی ہے باپ کا سینہ تیروں سے چل۔ اجرکم اللہ۔ آپ کے چھٹے امام بہت دعا دیتے ہیں جب آپ بلند آواز سے گریا کرتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ علی کی بیٹیوں نے دائرہ بنایا، وا محمدہ وا علیہ وا غربتہ۔ لیکن عزاداروں میں نے مقاتل میں یہ جملے دیکھے ہیں جہاں سارے بچے رو رہے تھے، ساری شہزادیاں رو رہی تھی، ایک کمسن جوان تھا جو کبھی ایک دیوار سے سر مارتا ہے کبھی دوسری دیوار سے سر مارتا ہے، اس بچے کو عباس کہتے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ کتابیں کہتی ہیں کہ جو پٹی علی کے سر پہ رکھی گئی تھی وہ اتنی زرد ہو چکی تھی کہ علی کے چہرے اور پٹی کا فرق پتہ نہیں چلتا تھا۔ زہر کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ اس زہر کا ایک قطرہ اگر کسی تالاب میں ڈالا جائے تو آبی حیات تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ عزاداروں ایسے میں ایک جراح بلایا گیا، ایک طبیب بلایا گیا، پردہ کھینچا گیا، پردے کے پیچھے نبی زادیاں ہیں۔ حسن مصطفیٰ جراح کو لے کر آئے،
جیسے ہی اس نے جراح نے پٹی کو ہٹایا تو ایک مرتبہ جراح کی چیخ نکل گئی. حسن مجتبیٰ نے ہاتھوں کو دبایا، کہا جراح پردے کے پیچھے میری زینب سن رہی، یہاں کچھ نہ کہنا، میری بہنیں سن رہی ہیں. مولا صحن خانہ میں جراح کو لے کے آئے، کہا آپ پتا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مولا ضرب اتنی کاری ہے، شہر اتنا شدید ہے، زیادہ سے زیادہ دودھ اور شہد مولا کو پلایا جائے. ہاں اب کوئی امید نہیں ہے مگر میرے مولا کے درد کو کم کیا جائے. عزادارو جراح کے منہ سے بات کا نکلنا تھا، علی کے گھر کی گلی کچھ دیر میں شہد اور دودھ کے کوزوں سے بھر گئی. میں کہوں گا مولا کوفے والوں سے کہیے کچھ کوزے بچا لے، کل سکینہ اللہ تاج کی صدا ہے. ماتم کرنا عزاداروں جو پرسانے میں آیا، مولا کچھ کوزے بچا لو مولا. مولا آپ کا بیٹا 3 دن کا پیاسا مارا جائے. ہو گئی مجلس عزاداروں، 2 جملے سن لیجئے. ساری وصیتیں کی علی نے، رات ڈھلنے لگی، کل پڑھوں گا ساری وصیتیں مگر آج بس ایک وصیت سن لیجئے. جب سب کو سب کے حوالے کرنے لگے تو حسن کے حوالے سب کو کیا، ہاں لیکن جب ساری وصیتیں کر لی تو ایک مرتبہ آواز دی، حسن میرے لال اب پردہ کھینچ دیا جائے اور سب بچوں سے کہو چلے جائے، میری زینب کو بلا لاؤ. اللہ جانے میں کیسے پڑھوں گا، آپ کیسے سنیں گے. اللہ داروں علی کی بیٹی آگے آئے، میری شہزادی نے خود کو باپ کے سینے پہ گرا لیا. مقتل نہیں بتاتا کہ بیٹی اور باپ میں کتنی دیر گفتگو رہی، کتنی دیر جناب زینب باپ کے سینے پہ سر رکھ کے روتی رہی. لیکن عزاداروں کچھ دیر کا گزرنا تھا، علی کچھ کہنا چاہتے ہیں. علی کے لب ہلے، بی بی نے اپنے کانوں کو باپ کے لبوں کے قریب کیا. ایک مرتبہ علی کی آہستہ سے آواز آئی، زینب پردہ کھچا ہوا ہے، ذرا چادر بازوؤں سے ہٹانا. اجرکم اللہ. سیدہ آپ کا پرسہ قبول فرمائے. کہ بابا چادر کیوں ہٹاؤں؟ کہ زینب ایک دن ان بازوؤں میں رسل باندھی جائے گی. عزاداروں سنو گے پہلا جملہ جو بی بی نے سن کے کہا، تڑپ کے بولی بابا جس کا عباس جیسا بھائی، بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو. آخری جملہ عزاداروں رو کے کہا عباس مارے جائیں گے، بازو قلم ہو جائیں گے. زینب بازوؤں میں رسی بندھے گی، دربار میں بھی جانا پڑے گا، بازار میں بھی جانا پڑے گا. تڑپ کے میری شہزادی نے، بڑی محبت ہوتی ہے نا بیٹیوں کو باپ سے، تڑپ کے کہنے لگی بابا پھر وعدہ کرنا میں بازار سے دربار میں اکیلے نہیں جاؤں گی. کہا زینب گھبرانا نہیں، جب دربار میں جانا ہوگا بابا علی آ جائیں گے. سن لیا دارو جملہ. جب یہ قافلہ لٹ کے بابو صاحب پہ آیا تو صابرہ علی کی صابرہ بیٹی زمین پہ بیٹھ گئی. سید سجاد نے تڑپ کے پوچھا پھوپھی اماں آپ نے اتنا صبر کیا ہے یہاں کیوں بیٹھ گئی؟ کہ سید سجاد